الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل میں بہت بڑی تعداد میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں۔ ان میں جو اخیر میں رسول آئے ہیں ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اسی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کا خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کے خاتم النبیین تو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے اندر جو کثرت کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے، ان کا جو سلسلہ ختم ہوا وہ حضرت عیسیٰ پر ہوا۔ بیت اللحم جو فلسطین میں ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ جگہ اس وقت عیسائیوں کے یہاں پر بھی متبرک ہے اور مسلمانوں کے یہاں پر بھی مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ کسی نبی کے ساتھ، کسی رسول کے ساتھ، کسی ولی کے ساتھ جب کسی چیز کا تعلق ہو جاتا ہے تو اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں ان کی قبر ہے یا ان کے ساتھ جن چیزوں کی نسبتیں ہیں، ان کے کپڑے ہیں، ان کے عصا ہے اور بھی چیزیں ہیں، لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو بھی معجزاتی انداز میں کیا ہے۔ عام طور پر ہر انسان مرد اور عورت کے ملاپ سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو صرف کنواری مریم جو پاکیزہ تھی، نیک تھی، ولیہ تھی، ان سے پیدا کیا، بغیر کسی مرد کے ملاپ کے۔ گویا حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت بھی ایک معجزہ ہے، آپ کی شخصیت بھی ایک معجزہ ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب شخصیت حضرت عیسیٰ کو بنایا تھا۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت عیسیٰ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی ولادت کے واقعے کو مفصل بیان کیا ہے۔ حضرت مریم کم عمر، کنواری، اچانک فرشتہ ظاہر ہوا، گھبرا گئی، کہا گھبراؤ مت، میں اللہ کی طرف سے ہوں، اور گریبان میں پھونک دیا، حمل ٹھہر گیا، اور کچھ ہی عرصے میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے بغیر شادی کے
بچے کی ولادت معاشرہ تو یہی کہے گا کہ بدکاری ہوئی ہے، فکر پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ خاموش رہنا، بالکل خاموشی اختیار کرو. بچے کو لے کر آئی، زمانہ گرمی کا تھا، کھجور پکے ہوئے تھے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. درخت کے ٹہنیوں کو ہلائیں، کھجوریں گریں گی، اس کو کھا کر وقت گزاریں، اپنے اندر قوت پیدا کریں. قرآن کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زمانہ گرمیوں کا تھا، کیونکہ کھجوریں گرمی میں پکتی ہیں. اسی وجہ سے عیسائی جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت دسمبر کے مہینے میں ہوئی ہے، اصولاً غلط ہے. ان کو خود کو بھی معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کس مہینے میں اور کن دنوں میں ہوئی. قرآن نے اس کو واضح کر دیا، جس سے عیسائیوں کا جھوٹ سمجھ میں آ گیا. بہرحال بچے کو لے کر آئیں. لوگ تو تہمت لگانے کے لیے کھڑے ہی رہتے ہیں، اور سب سے اچھی تہمت لگانے کی جگہ، الزام لگانے کی جگہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے سادے نیک لوگ ہوتے ہیں. تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اے مریم، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ لقد جئت شیئا فریا. تیری ماں تو بدکار نہیں تھی، تو ایسی کیسی ہو گئی؟ وما كانت امك بغيا. ڈائریکٹ الزام لگا دیا. اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہمارا معاشرہ بھی وہی کرتا ہے. ہمارا معاشرہ بھی بغیر تحقیق کے الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. تو انہوں نے بھی وہی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عفتوں اور عصمتوں کی حفاظت کرنا آتا ہے. وہ جو پالنے میں اور گود میں بچہ تھا، اسی میں کہنا شروع کر دیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی میں آگے جا کر صاحب شریعت بننے والا ہوں، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. مجھے حکم دیا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، جب تک میں زندہ رہوں، اطاعت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، دعوت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ زندہ رہنا ہے. اب جب گود والا بچہ ہی بول پڑا تو سب خاموش ہو گئے. تو یہ ایک معجزاتی ولادت ہے حضرت عیسیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات، بہت ساری خرق عادات چیزوں سے آپ کو نوازا تھا. زمانہ طب یونانی کا ہے، حکمت یونانی کا ہے. بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب، اور حقیقتاً حکیم اور طبیب تو وہی تھے جو آپ کی نس کو دیکھ کر اور نبض کو دیکھ کر آپ کی ساری جسم کی اگلی پچھلی بیماریوں کو بتا دیا کرتے تھے اور اس کا علاج بھی کیا کرتے تھے.
طب یونانی، اور پھر اسی کے اندر فخر و مباحات تھا، یہ اتنے بڑے حکیم ہیں، یہ اتنے بڑے طبیب ہیں، ان کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا کہ ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزات دیے۔ جیسے تفسیر میں ابھی حضرت موسیٰ کا واقعہ شروع ہوا ہے، اس زمانے میں سحر اور جادو کا عام رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مقابلے میں عصا دے دیا، ید بیضا دے دیا، لاؤ اس کا توڑ۔ اب سارے کے سارے جادوگر لاجواب ہو گئے۔ ابھی آئندہ تفسیر میں آئے گا۔ طب یونانی کا زمانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جو معجزات دیے اس میں طبابت اور حکمت ہی کے اعتبار سے معجزہ دیا۔ اچھا بہت زیادہ بڑے حکیم ہو، چلو مردے کو زندہ کر دو، از اٹ پاسبل؟ آج بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا بہت بڑے حکیم ہو، کسی برس والے بیماری کو شفا یاب کر دو، وہ جو سفید جسم پر داغ آتے ہیں اس کو برس کہا جاتا ہے۔ آج دنیا سائنس میں پتہ نہیں 7ویں آسمان پہ پہنچ گئی ہے، لیکن علاج؟ اچھا اگر تم طب یونانی میں بے مثال بن چکے ہو تو نابینا کو بینا کر دو، اندھے کو دیکھنے والا کر دو، ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ویسے معجزات دیے۔ قم بإذن اللہ، مردے کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ مٹی کا ایک پرندہ بنا کر اس میں پھونکا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اڑنا شروع ہو جا، وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتا۔ مادرزاد نابینا، اس کے ہاتھ پر، اس کے چہرے پر خالی آنکھوں پر ہاتھ گھما دیتے، وہ دیکھنے والا بن جاتا۔ کوڑھی، اس کے جسم پر ہاتھ گھما دیتے، بالکل صحیح سالم ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے اور حالات کے حساب سے معجزات عطا فرمائے کہ جس کو دیکھ کر لوگ حق کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے اس نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئیں، سچائی کو مان جائیں، اللہ کی قدرت کو جان لیں۔ اس لیے کہ معجزے کا تعلق براہ راست خدا سے ہوتا ہے، وہ اسباب طبیعیہ کے تحت نہیں ہوتا، اس کا تعلق تو براہ راست اللہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے اور اس کی سچائی کو بتانے کے لیے براہ راست نبی کے ہاتھ پر معجزے ظاہر فرماتے ہیں۔ اس میں نبی کے اپنے کسی کمال کو دخل نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا، اور یہی چیز سمجھنے کے بعد آپ کو معجزہ اور جادو میں فرق آئے گا کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے۔ جادو تو انسان کے ہاتھ کا اپنا کمال ہے، اسباب کے تحت کچھ جادو اور منتر اور اس طرح کی چیزیں کر کے وہ جادو کرتے ہیں، جبکہ معجزہ کا تعلق اسباب سے ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات سے نوازا، خوبصورت بنایا۔ حضرت عیسیٰ انتہائی خوبصورت ہے، میانہ قد، درمیانی قد۔ آپ کو ہر نبی میں تقریباً یہ بات ملے گی کہ ان کا قد درمیانی ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کا قد درمیانہ تھا، لیکن قد میں تھوڑا سا اونچائی لیے ہوئے تھا کہ جب آپ لوگوں میں ہوتے تو آپ دوسروں سے ممتاز نظر آتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو قد میانہ اور رنگ سرخی مائل. ایک رنگ ہوتا ہے بالکل سفید، دل کو بھاتا نہیں، اور ایک رنگ ہوتا ہے جس میں سرخی پن ہو، گلابی پن ہو. اس کی خوبصورتی کی بات ہی الگ ہے. اللہ اپنے نبیوں کو خاندانی اعتبار سے بھی شریف بناتے ہیں اور جسمانی اعتبار سے بھی حسین ترین بناتے ہیں. سیاہ دراز بال، چمکدار. حضرت عیسیٰ کے بال کندھوں تک ہیں، اتنے خوبصورت تھے. اور پھر اس پر مزید اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا. زبان بڑی شستہ، بڑی اس میں مٹھاس. گفتگو اگر کریں تو ایسا لگے جیسے موتی منہ سے نکل رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کے اوپر فریفتہ تھے کہ انہوں نے بات شروع کی، سب پیچھے لگ گئے. اب ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے حاسدین پہ پیدا ہو جاتے ہیں تو ایک گروہ حسد کرنے والوں کا بھی پیدا ہوتا ہے، جن کو آج ہم یہودی کہتے ہیں. ماننے والے بھی ہیں اور انکار کرنے والے بھی ہیں. لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو الگ الگ انداز میں آزمایا بھی. کچھ لوگوں نے مطالبہ کر دیا کہ عیسیٰ آپ اگر سچے نبی ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آسمان سے خیوان اتاریے، ایک دسترخوان اتاریے جس میں کھانا ہو، ہم آسمان کا کھانا کھانا چاہتے ہیں. اس طرح کے مطالبے اصولاً صحیح نہیں ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ نے سوچا کہ اگر یہ لوگ مان لیتے ہیں تو اللہ سے دعا کر کے دیکھتے ہیں، مانگ کے دیکھتے ہیں. اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا انت خیر الرازقین. اے اللہ بھیج دے، سب خوش ہو جائیں گے، تھوڑا کھا لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، خیوان تو بھیجوں گا. جو لوگ تفسیر میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں وہ یہ واقعے کو جانتے ہوں گے. دسترخوان تو بھیجوں گا، لیکن پھر اس کے بعد شکر گزاری ہونا چاہیے، ناشکری نہیں ہونا چاہیے، ہمارے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک شرط کے ساتھ دسترخوان بھیجنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی کہ جو بھیجوں جتنا کھانا ہے اسی وقت کھا لینا، بعد کے لیے جمع کر کے مت رکھنا. خیوان اترا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روٹی اور گوشت تھا. یہاں پر بھی گوشت کھانا ہے اور وہاں پر بھی گوشت کھانا ہے انشاءاللہ. اب خیوان جب اترا، ظاہر سی بات ہے آسمان کا جنتی خیوان تھا، دسترخوان تھا، تھال تھا. تو انہوں نے کھایا اور کچھ لوگوں نے تھوڑا سا جمع کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرط تھی اس کے خلاف ورزی. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں ایسی سزا دوں گا کہ کبھی میں نے ایسی سزا کسی کو دی نہیں ہوگی اگر میرے شرط کے خلاف ہوا. لا اعذب احدا من العالمین. چنانچہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا
اور ان کی شکلیں سوروں اور بندروں کی بنا دی. اب ایک گروہ تو دشمن بن گیا تھا حضرت عیسیٰ کا کہ بھائی اس کو راستے سے ہٹاؤ، اس کو راستے سے ہٹاؤ، اس کو ختم کرو، اس کو قتل کرو. چنانچہ کچھ لوگ تیار ہوئے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے اور آپ کے مکان میں داخل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قوم کو اور اس کے رہبر اور اس کے امیر کو یعنی دجال کو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے ہی سزا دینا ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اور ان سے پہلے بہت سارے انبیاء کو انتہائی ستایا اور قتل تک کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ حضرت عیسیٰ کی حفاظت تو ان کو بچا کر رکھا جائے. انہی لوگوں میں سے ایک کی شکل حضرت عیسیٰ کی طرح اللہ نے بنا دی اور حضرت عیسیٰ فرشتوں کے جلوہ میں آسمان پر اٹھا لیا گیا. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان کو اٹھا لیا. اس وقت حضرت عیسیٰ آسمان پر ہے اور انہوں نے اپنے میں سے اس آدمی کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا. ولیکن شبہ لہم، قرآن نے ایک ایک چیز کو بیان کر دیا ہے. الحمدللہ اہل ایمان مسلمان حضرت عیسیٰ پر وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو صحیح عقیدہ ہے. عیسائی بھی اس راہ میں گمراہ ہو گئے. انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی گئی. عجیب عقل ہے. ایک طرف ان کو خدا بھی بنا دیا، دوسری طرف ماں کے پیٹ سے پیدا بھی کر دیا، تیسری طرف وہ کھانے پینے کے محتاج بھی ہیں، اور چوتھی طرف ان کو سولی بھی دے دی گئی، یعنی خدا کو سولی دے دی گئی. جب اللہ تعالیٰ کسی کا دماغ معاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس طرح عقیدہ رکھنا شروع کر دیتے کہ حضرت عیسیٰ کو ہی خدا بنا دیا. لقد کفر الذین قالوا، لقد کفر الذین، اس میں ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا دیا، اور وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا شریک بنا دیا. عیسائیوں میں دو طبقے ہیں. ایک گمراہی میں حد سے زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدائی میں شریک ہے، تین مل کر ایک ہیں. ثالث ثلاثہ، اللہ ہے، حضرت مریم ہے اور حضرت عیسیٰ ہے. یہ تینوں ون تھرڈ کے پارٹنر ہے اور تینوں مل کے خدا ہے. قرآن نے دونوں کی تردید کی کہ نہ یہ صحیح نہیں یہ صحیح، اور اس کے دلائل بھی ہے کہ جو بیٹھ کر ماں باپ بیٹا اور ماں ساتھ میں کھانا کھاتے ہو وہ خدا ہو سکتے ہیں. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں تو بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھانا یہ انسان کے عیب اور کمزوری کو بتاتا ہے. یہ محتاج ہے، خدا محتاج نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے ہمارا خدا کھانے کا محتاج نہیں. ہمارے خدا کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اسی لیے قرآن نے اس عقیدے کو انتہائی بھیانک عقیدہ قرار دیا. چنانچہ کل قیامت کے دن جب انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی امتوں کے ساتھ بلایا جائے گا تو حضرت عیسیٰ کو بھی بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اپنی نعمتوں کے یاد دلانے کے بعد کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم خدا ہو؟ حضرت عیسیٰ کانپ رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ سبحانک، تیری ذات تو پاک ہے،
میں کیسے شرک کی دعوت دے سکتا ہوں اور اپنے آپ کو تیری خدائی کے اندر شریک بنا سکتا ہوں؟ میری یہ جرأت کیا ہے؟ اے اللہ تو جانتا ہے، تیرا علم تو وسیع ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اور اس وقت اللہ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے تم کو کہا تھا، تو عیسائی کہیں گے ہاں انہوں نے ہی کہا تھا کہ مجھے خدا بناؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سارے عیسائیوں کو جہنم کی طرف ڈھکیل دیں گے، جھوٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ کب اٹھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 570 سال کے بعد۔ اور آج کیا چل رہا ہے؟ 1446 ہجری، اور ہجرت کب ہوئی ہے؟ 53 سال کی عمر میں۔ تو 46 میں 53 ملائیے تو تقریباً ہو گئے 97، یعنی تقریباً 1500 سال، اور وہاں پر 570، 2000 سال پار کر گئے ہیں، حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں۔ یہ دنیا کے اعتبار سے 2070 سال ہو رہے ہیں تقریباً، لیکن آخرت کے اعتبار سے صرف 2 ہی دن ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ 1000 سال دنیا کے وہ آخرت کا 1 سال ہے۔ تو ابھی جا کے آخرت کے اعتبار سے صرف 2 ہی دن ہوئے ہیں، ابھی تو سر کا پانی بھی خشک ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا، اور وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ لوگوں سے بات کریں گے پالنے میں، جو بچے کو جھولا دیا جاتا ہے، اور کہولت کی حالت میں، ادھیڑ عمر میں۔ حضرت عیسیٰ تو ادھیڑ عمر ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے؟ ارے بھائی واپس آنے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسمان پر اٹھائے گئے نا، مرے تو نہیں ہیں، وہ تو دوبارہ تشریف لانے والے ہیں، اور پھر دوبارہ آسمان سے دنیا میں آ کر لوگوں سے بات چیت سب کچھ کریں گے۔ یہ بھی تو ان کا معجزہ ہے کہ آسمان پر جا کر 2-2.25 سال 200 سال رہیں گے، اس کے بعد دوبارہ آئیں گے اور لوگوں سے ہم کلام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پالنے میں گفتگو کرنے کو معجزہ قرار دیا، واپس دنیا میں آ کر بات کرنے کو بھی معجزہ قرار دیا۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت مہدی اپنے لشکر کے ساتھ سارے باطل ممالک سے مقابلہ کرتے کرتے ملک شام پہنچیں گے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کی جامع اموی میں وہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوں گے۔ دجال نکل چکا ہوگا، اور دجال نہ صرف نکلا ہوگا، پوری دنیا میں فساد بچا رہا ہوگا۔ بالکل آخری مارکا اب قائم ہونے والا ہوگا۔ لشکر میں گھبراہٹ بھی ہوگی، مختصر سی تعداد، ساری دنیا باہر، دجال خود اپنی ساری قوتوں کے ساتھ۔ فجر کی اذان ہوگی، سنت پڑھنے کے بعد اقامت کے لیے سب کھڑے ہوں گے، اور اقامت کہیں جا چکی ہوگی، اب بس امام مہدی کو ہی آگے بڑھنا ہے۔
اور حضرت امام مہدی ابھی آگے بڑھنے ہی والے ہوں گے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کو دنیا میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتاریں گے۔ آپ کے جسم مبارک پر 2 زرد چادریں ہوگی، احرام کی طرح اپنے لپیٹا ہوگا، ایک چادر نیچے ایک چادر پر۔ تواضع کی وجہ سے چہرہ جھکا ہوا ہوگا، ایسا نہیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ اگر کسی کو آسمان سے اترنے کا موقع مل جائے تو اس کا تو سینہ ہی پھاڑ دے گا وہ، لیکن وہاں تواضع ہوگی۔ اور بال سے ایسا لگے گا جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ 2 ہی دن ہوئے ہیں، اتریں گے، آئیں گے، لوگ جب دیکھیں گے تو فوراً پہچان جائیں گے۔ علم تو ہوگا ہی احادیث کا، ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے گی ایک ایسے موقع پر جب سخت نصرت کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ تشریف لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے خوشی ہوگی۔ ہمارے یہاں پر کوئی پارلیمنٹ میں ایک اچھی اسپیچ دے دے تو مسلمان خوش ہو جاتے ہیں، ارے مسلمانوں کے لیے بولا اس نے، کوئی تو ہے آواز اٹھانے والا۔ جب حقیقی ناصر اور حقیقی نصرت دیکھیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بار حضرت مہدی کہیں گے آپ تشریف لائیے، آپ ہی نماز پڑھائیے، ظاہر سی بات ہے حضرت عیسیٰ کا درجہ بلند ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، حضرت عیسیٰ رسول ہیں اور رسول ہی رہیں گے، کیونکہ نبوت اور رسالت ایک ایسی چیز ہے جو چھینی نہیں جا سکتی، لی نہیں جا سکتی، وہ کبھی الگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن رسالت کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، وہ اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے۔ بیک وقت 2 حیثیتیں ہوں گی، رسول بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں اس نبی میں امتی بن کر بھی آپ کی شریعت کے مطابق ہی زندگی بھی گزاریں گے اور آپ کی شریعت ہی کی طرف دعوت بھی دیں گے۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیا ہے کہ اتنا بڑا رسول آپ کی امت میں آیا ہے تو ایک امتی بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں اپنی قدر نہیں ہے کہ اللہ نے کس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے۔ 12 نماز ہوگی، ایک ہی نماز ہوگی جو حضرت مہدی پڑھائیں گے، اس کے بعد پھر ہر نماز حضرت عیسیٰ ہی پڑھائیں گے۔ پھر کہیں گے کہ دروازہ کھولو، مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا، سامنے دجال ہوگا۔ اب اصلی مسیح اور نقلی مسیح ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وہ بھی مسیح ہے اور حضرت عیسیٰ بھی مسیح ہے۔ دونوں کی وجہ میں اپنے وقت پر بیان کر چکا، جن کو سننا ہے وہ کیسٹ سنیں۔ اب جب نقلی مسیح اصلی مسیح کو دیکھے گا، بھاگنا شروع ہوگا کہ میرا اب اینڈ آ چکا ہے۔ مسلمان بھاگ کر فلسطین کے شہر لد میں، باب لد آج بھی آپ پڑھ لیجئے، وہ بنا ہوا ہے، گیٹ بنا ہوا ہے، وہاں پر اس کو پکڑ لیں گے حضرت عیسیٰ، جن کی ایک کرامت یہ بھی ظاہر ہوگی اس وقت کہ جہاں تک ان کی سانس جائے گی تا حد نگاہ، جو بھی اس بیچ میں کافر آئے گا وہ وہیں تڑپ کر مر جائے گا۔ بہرحال وہاں جا کے اس کو اپنے خنجر سے، اپنے حربے سے اس کو قتل کریں گے دجال کو، اور پھر سارے لوگوں کو بتائیں گے کہ میں نے دجال کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد بہت بڑی جنگ ہے اور یہودیوں کا خاتمہ ہے، اور پھر اس کے بعد سارے جتنے باطل مذاہب ہیں، ادیان ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے اور صرف دنیا میں اسلام ہی رہ جائے گا۔ اور پھر وہ حسین دور آئے گا جو اس دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسا ویسا دور نہیں ہے۔ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، پھر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، انشاءاللہ آپ کے پاس خود دولت آئے گی۔ تھوڑا اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، دولت تو چل کے آنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے دنیا کے پیچھے بہت زیادہ نہ پڑے، کوشش و محنت ہونا چاہیے، تھوڑا دینی اعتبار سے بھی مضبوط
ہونا چاہیے. سب سے بہترین مال وہی ہے جو مال غنیمت ہے. میں نے اس پر بہت تفصیل سے بتایا, تو وہ آنے والا ہے, لیکن پھر اس کے لیے ایمان کیا, وہ معیار بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو حسین دور ہوگا اور پھر لوگوں کے دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائے گی, محبتیں پیدا ہو جائے گی. عجیب بات یہ ہے اس برکت والے دور کا کہ کیڑے مکوڑوں سے بھی اللہ تعالیٰ زہر نکال دیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے سانپ سے کھیلیں گے. پھر آپ اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے امیزون کے جنگل میں لے کے جانا, پھر ایناکونڈا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سب تو گھما ہوا ہے, خالی امیزون ہی باقی ہے. بہرحال تو یہ سارا دور شروع ہوگا, لیکن پھر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے گی. میں مختصراً آج بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی دجال ایک بہت بڑا مسئلہ ختم ہوا ہے, لیکن اس سے بڑا ایک دوسرا مسئلہ آنے والا ہے, یاجوج اور ماجوج کا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی ان سے مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. حضرت مہدی دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو حضرت عیسیٰ ہے, لیکن یاجوج کا مقابلہ تو حضرت عیسیٰ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے مسلمان لوگوں کو, جو بھی لوگ ہیں سب کو لے کے کوہ طور پر چلے جائیے. پھر وہ ایک سد سکندری ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج جو انسانوں سے 1000 گنا زیادہ ہیں, وہ ایک لشکروں کے لشکر دنیا میں آئیں گے. سارے پانی صاف, ساری کھیتیاں ختم, سارے درخت کے پھل کھا پی کے ختم, لوگ پریشان ہو جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ دعا کریں گے اللہ اس مصیبت سے نجات دے. اللہ ہی نجات دے سکتا ہے. آج بھی جو حالات ہیں اللہ ہی ہم کو نجات دے سکتا ہے. یہ بھی آج کے دور کے یاجوج ماجوج ہی ہے, یہ فرعون ہے. اس کا مقابلہ تدبیر تو کرنا ہے, محنت کرنا ہے, کوشش کرنا ہے, لیکن اللہ سے مانگ کر ہی کرنا ہے. تکلیف تو وہی دور کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تعاون بھیجے گا, ان کے بغلوں کے اندر جسم کے اندر پھوڑا آئے گا اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ پوری دنیا ان کی لاشوں سے اٹا پٹا جائے گی, بدبو پھیلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک موسلا دھار بارش آئے گی اور سب کے سب بہہ کے چلے جائیں گے. اللہ کی زمین اور اللہ کا سمندر بہت بڑا ہے, وہ سب بہہ کے اندر چلے جائیں گے. پھر پاکی صفائی کا زمانہ ہوگا. پھر وہ حضرت عیسیٰ اپنے لوگوں کو لے کے دنیا میں واپس تشریف لائیں گے, دنیا میں رہیں گے. یہاں آپ کا نکاح ہوگا, قوم شعیب میں آپ کا نکاح ہوگا, اولاد ہوگی, اور 40 سال دنیا میں آپ تشریف رکھیں گے, دنیا میں زندہ رہیں گے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری ہوگی. آپ سلام کریں گے تو باقاعدہ اندر سے اللہ کے رسول کی طرف سے جواب بھی آئے گا. آج بہت سے لوگ بعض واقعات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ہاتھ نکلا. معجزاتی طور پر ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں, لیکن یہ تو حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ سلام کریں گے تو اللہ کے رسول باقاعدہ جواب دیں گے اور سارے موجود لوگ سنیں گے. تو جو خدا ہاتھ نکال سکتا ہے, اور جو خدا جو ہے وہ آواز نکلوا سکتا ہے, وہ ہاتھ بھی نکال سکتا ہے. بہرحال پھر آپ جو ہے اپنی وفات سے پہلے اپنا ایک خلیفہ بنائیں گے, اور اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بائیں طرف ایک جگہ خالی ہے, وہ حضرت عیسیٰ کی ہے, وہاں پر آپ کو دفن کیا جائے گا. اس طرح سے آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے, اپنا جو مقصد ہے اس کو پورا کریں گے. یہ 3 جو ہے وہ لوگوں کے تعلق سے 2 عظیم شخصیتیں ہیں اور ایک دجال ہے. تفصیلی بات ہماری ہو گئی, مہدی کے تعلق سے بھی ہوئی, دجال کے تعلق سے بھی ہوئی, اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بھی بات ہوئی. یہ باتیں تمام وہی تھیں جو قرآن میں اور صحیح حدیثوں میں آئی ہے, کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے. اس میں صحیح حدیثیں ہونا زیادہ ضروری ہے, کمزور اور ضعیف حدیثوں کا تذکرہ اس میں نہیں کیا جاتا. اب اس کے بعد ہم جو اصل گفتگو کریں گے وہ اس زمانے میں, آج کے دور میں جو نئے نئے فتنے ہیں, الگ الگ لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, لوگ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, کوئی دجال ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ دجال ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں تاکہ کوئی عیسیٰ آ کے ان کو قتل کرے, اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہے. بہرحال تو مہدی کا کوئی دعویٰ کر رہا ہے, کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے, اور لوگ ان کے چنگل میں پھنس رہے ہیں. حالانکہ میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں بیان کی, ریکارڈ بھی ہے ماشاءاللہ, اور آپ خود بھی پڑھیے, آپ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی کی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت مہدی کون ہوں گے,
حضرت عیسیٰ کون ہوں گے اور دجال کون ہوگا. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ غلط لوگوں کے فتنوں کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے محروم ہو رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اصل یہ ہے. خالی بدعت کا مسئلہ ہوتا یا چھوٹی موٹی چیز ہوتی تو بات تھی, یہاں ایمان کا مسئلہ ہے. اس وجہ سے مجھے تفصیل بیان کرنی پڑی. آئندہ سے انشاءاللہ کچھ جو ہے وہ فتنوں کے تعلق سے بات ہوگی. آپ لوگ جو باتیں ہوئی اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ جب فتنوں کے تعلق سے بات ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی غلطی کہاں ہو رہی ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں کے محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.